چونکہ شب براءت قریب ہے تو تھوڑا سا اس کے بارے میں کلام آج کے پروگرام میں کر لیا جائے۔ شب براءت کا معنی ہوتا ہے، شب رات کو کہتے ہیں، اور براءت کے دو مفہوم ہیں۔ ایک براءت بیزاری کے معنی میں بھی ہوتی ہے کہ بھئی میں نے اس سے براءت کا اظہار کر دیا ہے، یعنی بیزاری کا اظہار کر دیا ہے، اور ایک براءت آزادی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے مثلا ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو قرض سے بری کر دیا، یعنی اس کو قرض سے آزادی دے دی۔ یہاں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شب براءت کا مطلب ہے آزادی کی رات، اور غالباً اس کا یہ معروف نام اس لیے ہوا کہ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ بنی کلب ایک قبیلہ تھا جو بکریوں کی کثرت کے معاملے میں بڑا معروف تھا، یعنی ان کے پاس بہت کثیر بکریاں تھیں۔ اب ایک بکری کو ہی اگر آپ لے لیں اور اس کے بالوں کا حساب کتاب کرنے لگ جائیں تو میرے خیال میں لاکھوں میں بنے گا۔ تو ان کے جو کثیر ریوڑ تھے، ان کے اندر موجود بکریوں کے بال کس قدر کثیر ہوں گے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نزول رحمت کے جواب میں کثیر لوگوں کے جہنم سے آزادی کی بشارت عطا فرمائی، لہٰذا اس کو شب براءت کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس رات کو منانا چاہیے؟ کیا اس رات میں عبادات کا اختیار کرنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت کسی بھی صورت میں غیر مستحب نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک انسان گناہ سے بچتا ہے، اگر وہ نوافل ادا کرتا ہے، اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اگر وہ کسی بھی رات کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں صرف کرتا ہے، تو یہ سب کا سب قرآن و سنت سے ثابت ہے، لہٰذا اس میں بدعت کا کوئی تصور نہیں ہے، بالکل وہ کر سکتا ہے۔ اب اس میں ایک بس یہ مفہوم یعنی ایک وسوسہ آ سکتا ہے یا ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ خاص پھر اس 15ویں شب میں ہی کیوں؟ ہر رات میں ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہر رات میں ہو سکتا ہے تو شب برات میں منع کیوں؟ کوشچن تو یہی ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی یہ کہے کہ خاص اس رات کی تعیین نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ سرکار نے عبادت کے لیے مخصوص فرمائی، ہم اپنے پاس سے اس کو خاص کر لیں، یہ صحیح نہیں ہے، تو یہ بھی کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے امور ایسے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کسی عبادت کی کسی وقت کے ساتھ تخصیص یا تعیین ثابت نہیں ہوتی، ہم کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ ہمارے ہاں یہ سنت ہے، اور بعض اوقات تو فرض یا واجب بھی ہو جاتی ہے، اور ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم شادی کی تاریخ فکس کرتے ہیں، اپنے پاس سے اس کی تعیین کرتے ہیں، ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق، بچی کی کیفیات کے مطابق اور اپنے دیگر عوارضات کے مطابق، سہولیات کے مطابق تاریخیں متعین کرتے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے یہ کہا کہ یہ تاریخ جو آپ نے متعین کی ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کے لیے، اپنی شادی کے لیے یا اپنی صاحبزادی کی شادی کے لیے اس طرح کی کوئی تاریخ فکس کی تھی؟ یہ والی تاریخ تو ایسا تو نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، تاریخ کوئی نہ کوئی دن تو فکس ہوا ہوگا، تو بس اتنی ہی تعین، اتنی ہی مشابہت کافی ہے کہ سرکار نے بھی کوئی نہ کوئی مقرر کیا ہوگا، پرٹیکولر خاص ضروری نہیں۔ جس طریقے سے سرکار نے بہت سی راتوں کو عبادت کے لیے مخصوص کیا، تو خاص شب برات ہی کیوں؟ کوئی بھی رات میں کر سکتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم بعض اوقات اپنے لیے تاریخیں فکس کر لیتے ہیں، سرکار سے اگرچہ اس خاص تاریخ میں نکاح وغیرہ ثابت نہیں ہوتا، پھر بھی ہم اس لیے کہ بھی یہ ثابت تو ہے، منع بھی تو نہیں ہے، کر لیتے ہیں، جائز ہے۔ اسی طریقے سے ہر مکتبہ فکر کی مسجد میں جماعت کے اوقات مخصوص ہوتے ہیں، اور یہ اتنی اس تعیین، اپنی طرف سے تعیین کا اتنا دھیان رکھا جاتا ہے کہ اگر 1 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے مسجد کے اندر۔ اتنا ہم فکس ٹائم پہ جماعت کھڑا کرنا پسند کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہ تو کبھی جماعت کے لیے وقت مخصوص کیا اور نہ اس کا حکم دیا، تو پھر یہ کیسے جائز ہو گیا؟ اسی طریقے سے ہمارے دینی مدارس، جتنے بھی مکتبہ فکر ہے سب کے دینی مدارس، ان میں مخصوص تاریخوں میں سال کا آغاز ہوتا ہے، مخصوص تاریخ میں امتحانات ہوتے ہیں، مخصوص سال، مخصوص تاریخ فراغت یا سال فراغت کہلاتا ہے، مخصوص تاریخ میں دستار بندی وغیرہ کی تقریبات ہوتی ہیں۔ یہ کیسے پھر صحیح ہو گیا؟ تو معلوم ہوا کہ تخصیص جو ہے، جو ہم اپنے پاس سے کرتے ہیں، اگر اس کو فرض یا واجب نہ سمجھا جائے تو یہ بالکل ثابت ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو درس قرآن دیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضور آپ روزانہ کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم کوئی بھی عمل ایسا نہ کریں جس سے لوگ ملال میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اگر میں کئی دن یہ درس رکھوں گا تو ہو سکتا ہے تم علم سیکھنے میں تمہاری طبیعتیں ملال میں مبتلا ہوں، کوفت میں مبتلا ہو جائیں، اس لیے ہفتے میں ایک دن رکھا ہے۔ اب یقیناً یہ دن مخصوص کرنا سرکار سے تو ثابت نہیں تھا، خاص سرکار نے تو نہیں فرمایا کہ جمعرات کے دن درس قرآن کریں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، تو لہٰذا ان کی سنت قرار دیتے ہوئے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر لوگوں کے لیے کوئی خاص وقت، خاص دن کسی خاص عبادت کے لیے مخصوص کر دیا جائے، لیکن اس طرح نہیں کہ یوں ذہن بنا لے کہ اسی خاص تاریخ میں یہ کام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، تو پھر اس میں کوئی شرعی طور پہ حرج نہیں ہے۔ اس کو تخصیص عرفی کہتے ہیں، تخصیص شرعی یہ نہیں ہے۔ تخصیص شرعی کا مطلب کہ شریعت کسی وقت کو خاص عبادت کے لیے مخصوص کر دے، جیسے شریعت نے نمازوں کے اوقات مخصوص نمازوں کے لیے مخصوص کر دیے، اس طرح رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے مخصوص کر دیا، یہ تخصیص شرعی ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ لیکن یہ جو ہم اپنی آسانی سہولت کے لیے کسی عبادت کو خاص کسی وقت کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں، یہ تخصیص عرفی کہلاتی ہے، اور اس میں کوئی شرعن حرج نہیں ہے، جبکہ کوئی یہ نظریہ نہ رکھے کہ اسی تاریخ میں یہ عبادت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں، تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ بھئی جب شریعت نے یہ اتنی سختی نہیں فرمائی، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ غلط ہے، یہ ضرور غلط ہوگا، ورنہ شب برات کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پہ اور مزید کلام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شب برات کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ شب براءت کا مطلب ہوتا ہے آزادی کی رات، اور اسے آزادی کی رات اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ لہذا چونکہ سرکار نے اس کو آزادی کی رات قرار دیا، اس کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ شرعی حیثیت پہ اس کی کلام ہو رہا تھا، اس کی شرعی حیثیت مستحب کی ہے کہ اگر آپ اس میں عبادات اختیار کرتے ہیں، نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، تو یہ تو مطلوب شرع ہے۔ یہ چاہے آپ 15 شعبان کو کریں، چاہے آپ عام دنوں کے اندر کریں، کسی رات کو مخصوص کریں نہ کریں، شریعت اس کو پسند کرتی ہے۔ تو جب یہ پورے سال میں جب کبھی آپ کر سکیں تو پھر 15 شعبان کو کرنا کیوں ناجائز ہو جائے گا؟ وہ بھی جائز ہے۔ اب یہاں ایک خیال بس آ سکتا ہے جس کا جواب میں تقریباً تو دے ہی چکا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے، پورے سال میں جب کبھی کریں، خاص 15 شعبان کو ہی کیوں؟ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں معروف ہو جاتی ہیں عوام میں، وہ بعض عبادات کو بعض اوقات کے ساتھ اپنی طرف سے خاص کر لیتے ہیں، لیکن یہ تخصیص ایسی نہیں ہوتی ہے کہ کسی کا یہ نظریہ بن جائے کہ جی 15 شعبان کی رات ہی عبادت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ میرے خیال میں جاہل سے جاہل آدمی بھی اس طرح کی تعین اور تخصیص کا قائل نہیں ہوگا، اور یہی تعین اور تخصیص اپنی طرف سے کرنا ناجائز تھی۔ اور اگر کوئی خاص نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے 15 شعبان ہے، لوگ عبادت کر رہے ہیں، ذرا معروف ہو گیا کہ میں بھی کر رہا ہوں، اور اس کا یہ نظریہ ہو کہ عام دنوں میں بھی آپ جس رات میں چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہم شادی بیاہ کی تاریخیں مخصوص کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اسی تاریخ میں شادی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں، وہ تو ہم اپنی سہولت کے لیے مقرر کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دینی مدارس میں سال کا آغاز، سال کا اختتام، امتحانات وغیرہ، سلیبس کی تعیین اپنی سہولت آسانی کے لیے، اسی طرح جماعت کے اوقات اپنی سہولت اور آسانی کے لیے مخصوص کیے ہیں۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ 5 منٹ پہلے یا 5 منٹ بعد جماعت نہیں ہو سکتی، اسی ٹائم میں ہوگی، پھر بھی ہم تخصیص تعین کرتے ہیں تو وہ آسانی اور سہولت کے لیے ہوتی ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ تواتر سے ہمارے اکابرین سے ثابت بھی ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر یوں دیکھ لیا جائے کہ جب یہ حدیث آپ لے لیجئے، پہلے اس حدیث پہ تھوڑا سا کلام کر لیتے ہیں۔ بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر فرض کر لیں، مان لیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ ضعیف ہے، حالانکہ یہ ضعف سے بہت بلند و بالا ہے، لیکن فرض کر لیتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ضعیف کس نے بتایا، قرآن نے یا حدیث نے؟ یعنی اللہ نے فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود فرمایا تھا کہ میری یہ حدیث ضعیف ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ جواب یہ ہوگا کہ جو حدیث سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں، علماء حدیث، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جواب صحیح ہے۔ اب دوسرا کویسچن اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جن علماء حدیث نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا،
وہی اس پر متفق ہیں دیگر علماء کے ساتھ مل کر کہ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہوتی ہے. یعنی جب آپ کوئی ضعیف حدیث ذکر کریں، ضعیف کا مطلب جھوٹی حدیث نہیں ہوتی، بعض جہات سے بعض وجوہات کی بنا پر تھوڑی سی کمزور حدیث کا نام ضعیف ہوتا ہے، لیکن جب اس میں کوئی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہو تو پھر ہم اس کے ضعف کو نہیں دیکھتے اور اس فضیلت کو مان لیتے ہیں، کیونکہ حرام و حلال ثابت کرنے کے لیے کم از کم حسن حدیث ثابت چاہیے ہوتی ہے. ضعیف حدیث فضیلت کے باب میں بالکل معتبر ہے. اگر کسی ضعیف حدیث سے فضیلت ثابت ہو رہی ہو اور کوئی شخص اس کی فنی حیثیت پہ بحث کرتے ہوئے کہے جی یہ ضعیف ہے، اس سے فضیلت کیسے ثابت ہو، اس کا مطلب ہے اس کو حدیث کا علم ہی نہیں ہے، وہ جاہل آدمی ہے بیچارہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ضعیف حدیث کس باب میں معتبر ہے اور کس وقت اس حدیث کا ضعف رکاوٹ بن جائے گا اس حدیث پر عمل پیرا ہونے کے سلسلے میں. لہذا ضعف اگر فضیلت کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ ضعف نقصان نہیں دیتا ہے، اس فضیلت کو اکابرین نے لیا ہے اور ایسی حدیثوں کو ویلڈ مانا ہے، لہذا یہ چیز بھی ختم ہو گئی. اب دیکھیے کہ خاص اس رات میں یہ واقعہ ہوا، اور مطلب ایک خاص اللہ کا انعام اور نزول رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے. یہ معمولی انعام تو نہیں ہے، اور جب کسی رات میں انعام ہو، کسی دن میں خاص اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہو، اس دن کو عبادات کے ساتھ خاص کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت یہود مدینے میں موجود تھے، سرکار نے فوراً ان کو نہیں نکالا تھا. انہیں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو آپ نے پوچھا کہ تم یہ 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات بخشی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت غرق کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر روزہ رکھا تھا، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں روزہ رکھتے ہیں. اب دیکھیے کتنی پیاری بات کہ ایک وقت میں انعام نازل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس وقت میں ایک عبادت کو اختیار کیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سنا تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت اختیار کرنے کے سلسلے میں ہم یہود کے مقابلے میں موسیٰ سے قریب ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس طرح کریں گے تو یہود سے مشابہت ہو جائے گی، یعنی ہمیں تانے دیں گے کہ دیکھو ہم کرتے تھے نا، تم نے بھی کیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ ایک دن پہلے اصول ہمیں حاصل ہو گیا کہ جس رات میں جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا نزول ہو اسے عبادت کے ساتھ خاص کرنا. موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی موافقت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی موافقت میں آپ کی اتباع میں تمام صحابہ کرام کا طریقہ ہے، لہذا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ عبادات اختیار کی جائیں. عقلی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ جو نوجوان فرض نمازیں نہیں پڑھ رہے، واجب جماعتوں میں حاضر نہیں ہو رہے، وہ بھی اس رات میں مسجد میں آ جاتے ہیں، اور جس طرح بھی مطلب کوئی محافل وغیرہ ہوں، کوئی دینی کام ہو رہے ہوں، دینی بیانات ہو رہے ہوں، اس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو پورے سال آوارہ گردی میں مشغول ہونے والا ایک نوجوان اگر چند راتوں میں اللہ کی رضا کے لیے آ کر بیٹھ جائے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیان ایسا دل پر لگ جاتا ہے، کوئی بات ایسی لگ جاتی ہے کہ اس کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے اور وہ نیکی کی راہ پر آ جاتا ہے. تو اگر ایک ایسی رات اسے مل جائے جس میں اس کی زندگی پلٹ جائے اور وہ ہدایت کی طرف آ جائے تو میرے خیال میں اس سے نہیں روکنا چاہیے. اب یہ کہ اس رات میں یقیناً بہت سے اچھے کام ہیں تو برے کام بھی لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا پٹاخے دیکھ لیں، ہمارے بچے سمجھتے ہیں یہ پٹاخوں کی رات ہے، تو پٹاخے تو خیر شب برات تو بعد کی بات، 2-3 دن پہلے ہی بلکہ ایک ہفتہ پہلے ہی وہ پٹاخے پھوڑ پھوڑ کر لوگوں کی نیندیں حرام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ خاص بدعت سیئہ ہے، یہ کوئی مطلب اس میں سنت کا شائبہ تک نہیں ہے. اس طرح پٹاخے پھوڑنا یہ گناہ ہے، بہت سخت حرام ہے، اور یہ حدیث کے تحت آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. لہٰذا یہ پٹاخے وغیرہ بالکل نہ پھوڑے جائیں، یہ گناہ کے کام ہیں. جو میرے نوجوان بھائی بہن اگر سن رہے ہیں وہ اس سے روکیں، اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو پیسہ دے دے کے پورے محلے والوں کی نیندیں حرام کروا رہے ہیں اور گناہ گار ہو رہے ہیں انہیں پیسہ نہیں دینا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس میں خاص حلوہ بھی بناتے ہیں لوگ، یہ مطلب کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، آپ عبادات کریں کچھ بھی کریں، حلوہ بنا لیا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، چلیں حلوہ آپ کھا لیجئے.
اچھا اس میں اب یہ مطلب لیکن پھلجڑیاں بعض اوقات لگا دینا اپنے پاس سے کہ جی حلوہ ہی بنے گا اور چنے کی دال کا ہی حلوہ بنے گا، کسی اور چیز کا نہیں بنے گا، یہ چیزیں مناسب نہیں، نہ اس طرح کی کوئی عادات لگائیں۔ ہاں کوئی بھی آپ کھانا بنا سکتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے، اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اگر آپ غربا کو کھلائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کھلا سکتے ہیں۔